میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آپ کوئی بھی ایک راستہ جب چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے تو ظاہر ہے اس کے نزدیک وہ بہتر راستہ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو جو اس نے راستہ اپنایا ہوتا ہے نا اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ دیکھیں یہ راستہ اتنا اچھا ہے، اس میں یہ اچھائیاں ہیں، تو آپ بھی اپناؤ، یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اس راستے کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ آپ نے جماعت احمدیہ چھوڑ کر ہمیشہ جماعت احمدیہ کو ہی ٹارگٹ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بہرحال یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے تو ہوتا تو یہی ہے، انسان جو صحیح راستے پہ جا رہا ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے صحیح راستے کی ہی تبلیغ کرتا ہے، نمبر ایک۔ ایک دوسری میری وہ ایک بات تھی کہ دیکھیں آپ نے ایک میں نے ٹویٹر پر دیکھا تھا کہ آپ نے ایک ہمارے جو موجودہ خلیفہ ہیں ان کی وائف کی تصویر کو شیئر کیا۔ سسٹر لیٹ می ایڈریس دا فرسٹ ون، کیونکہ میں دو سوال کر کے چلی جاؤں گی، میں زیادہ نہیں، آپ چلی نہ جائیں، کیوں جانا آپ نے؟ آپ بیٹھیں، سوال کیا ہے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، وہ سن لیں، چلیں اس کے بعد میں یہ دوسرا لے لوں گا، سوال آپ کا لے لوں گا، یہ آپ کو موقع پورا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ انسان ایک راستے کو چھوڑ کے جب دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو لازمی اسے بہتر سمجھ کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو راستہ سیدھا ہے، یہاں پہ آپ نے دو لفظ کہے کہ میں ٹارگٹ کرتا ہوں، اور میں نے آپ کی موجودگی میں ہی یہ غالباً ملک صاحب کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ بعض لوگ اسے اینٹی کہتے ہیں، لیکن میں اسے اویئرنیس کہتا ہوں، اور میں فوکس کرتا ہوں احمدی حضرات کے اوپر، کیونکہ میں انہی میں سے آیا اور اسی راستے پہ واپس آیا ہوں جس راستے کا یہ کلیم کرتے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں، اس کو تسلیم کر لیں کہ احمدیت اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے۔ اب اپارٹ فرام دیٹ کہ دنیا کیا کہتی ہے، آپ سوچیں، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، تو اب اس چیز کو، اس پر بات کرنا کہ کیا واقعہ ہی احمدیت ٹرو اسلام ہے، یا ٹرو اسلام جو اللہ کے رسول لے کے آئے تھے وہی اسلام ہے، اس کے ساتھ کوئی بیساکھی، کوئی کلچز اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ سو اس چیز پہ جب ہم بالکل واضح ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، یہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو بات ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی عامر میاں نے بات کی ہے، بتایا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کا آغاز اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی، اور اب کیا ضرورت ہے، جو ملک صاحب نے سوال کیا تھا کہ انبیاء کی یا نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا اور یہ سب کچھ کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نو انسانی کو دینا تھا وہ دیا جا چکا، تو ہمارے عمل کا کام شروع ہو گیا۔ رسول اللہ کی ذات کے بعد قرآن کی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ اب کوئی ایسا شخص دنیا میں رسول اللہ کے بعد پیدا نہیں ہوگا جس کے ماننے سے کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہوگا۔ اب اگر ایک شخص جسے ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں، ذرا بٹ صاحب اپنا مائک بند کر لیں گے پلیز، تو وہ جو ہیں، وہ اگر آ کے یہ کہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ قرآن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ اویئرنیس کی بات جو ہے، میں وہ کام کرتا ہوں، میں نے کوئی ایسا ٹارگٹ، مطلب جسے کہنا چاہیے کہ اینٹی احمدیہ والا کام نہیں کیا اور نہ کر رہا ہوں۔ میرے دل میں احمدیوں کے لیے بہت ہمدردی ہے، میں بات ہی صرف احمدیوں سے اس لیے کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ میری زبان سے آپ کبھی بھی ان کے لیے کوئی گالی، کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے، اور اگر خدا نخواستہ میں نے کہیں یہ بات ایسی کر دی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے بالکل پبلکلی آئی اپولوجائز فار دیٹ ون۔
अब आप दूसरा उनकी बेगम साहिबा की जो तस्वीर की बात करना चाह रही थी, आसिफ साहब इन्हें बात कर लेने दें दूसरा सवाल। जी। तो आपने एक मतलब मौजूदा हमारे खलीफा की वाइफ़ की तस्वीर को इस तरह शेयर किया। ठीक है, आपकी खुशी होगी। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे लोगों के पास होती भी है और वो जो खैर बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन क्या आपने फिर ये सीखा नया रास्ता ये इख्तियार किया आपके इस्लाम में कोई भी औरत देखें कोई आपकी नज़र में उसकी कोई भी इज़्ज़त ना हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो बापर्दा है, तो उसकी तस्वीर को इस तरह शाया करना, इस तरह शेयर करना क्या ये आपके ने जो नया तरीका या नया रास्ता इख्तियार किया, उसमें ये सब इख़्लाक़ियात में नहीं आता? क्या ये सब ठीक ओके, ओके, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। बहन मेरी, आप इस चीज़ को पहले तो ये समझ लें कि क्या हम हर एक इंडिविजुअल इनफरादी औरत के ऊपर जाएँगे कि वो बापर्दा है या नहीं है, या हम इसको इस्लामी नुक्ता निगाह से देखेंगे। अगर इस्लामी नुक्ता निगाह से देखेंगे तो मेरा सवाल, जिन्हें आप इमाम मेहदी और मसीह मऊद मानती हैं, मेरे नज़दीक आपके लिए क्राइटेरिया वो हैं, और उनके नज़दीक जो पर्दे का है, उनकी सीरत को मुलाज़ा कर लीजिए, उनकी बेगम साहिबा के थ्रू, उनके साहबज़ादे के थ्रू, मतलब वो जिस चीज़ पे आ रहे हैं, उसको सामने रखते हुए, अगर आप ये पर्दे का कर रही हैं कि एक तस्वीर जो है वो आनी चाहिए, वो औरत बज़ाते खुद बेशक आ जाए फ़िज़िकली सामने, तो मिर्ज़ा साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे अगर इसके साथ है, तो ठीक है, मैं आपसे माज़रत कर लेता हूँ। जी। मेरी बात मुकम्मल हो गई है सिस्टर। अब इस पे हम बहस नहीं करेंगे, मगर होगा कोई आपके पास दोबारा आप तशरीफ़ ला सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, और मुझे खुशी होगी आपकी बात सुनते हुए।